بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اتنے تواتر کے ساتھ اتنے تسلسل کے ساتھ کسی آیت کی تفصیل ہم نہیں سنتے جتنی اس آیت کو سنتے ہیں آیت ترتیب اور اسی قدر تاکید ہے اس کی کہ اس کو شب جمعوں میں ضرور پڑھیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں بہت خوبصورت اعلان ہے پروردگار عالم کا کہ اے اہل بیت تم تک کسی قسم کا رزق نہیں جا سکتا. اب یہ اگر یہ سوچا جائے کہ رزق اللہ نے روک دیا تو وہ والا رزق جسے ہم سمجھتے ہیں کہ بندے کے اختیار کا تھا وہ اللہ نے روک دیا تو وہ اس میں جو ہے وہ بالکل ملائکہ والی اس میں ہو گئی. کوئی بات ان کا کوئی معجزہ نہیں ہے. لیکن ان کا جو معجزہ ہے وہ یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود پروردگار عالم نے ان کے قول پر ان کے فعل پر ان کے سوچنے تک پر بھی ذمہ داری لگی ہے. یہ سوچتے کہ وہ ہیں جو ہم سوچتے ہیں. اب ان سے وابستہ جو لوگ ہونا چاہتے ہیں انہیں بھی اپنے آپ کو رشتے سے دور رکھنا پڑے گا. اس لیے بار بار کی تاکید کی گئی کہ اس چیز کو بار بار ہونا. اب اس میں کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ کون لوگ ان کے قریب آ سکتے ہیں کون نہیں آ سکتے. جو طاہر ہوں گے جو طیب ہوں گے وہی ان کے قریب آ سکتے ہیں اور جو طیب نہیں ہوں گے ان کے قریب نہیں آ سکتے. جتنا ہی چھوٹے ہوتے ہیں سمجھا رہے ہیں کرنے میں کوئی بحث کی کوئی گنجائش نہیں. یہ تو اس کی فضیلت ہے کیونکہ آج شب جمعہ ہے تو شب جمعہ سے متعلق میں کچھ احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ نے حدیث ارشاد فرمایا کہ اللہ نے انبیاء کا سردار مجھے بنایا, کتابوں کا سردار قرآن کو بنایا, مہینوں کا سردار رمضان کو بنایا اور دنوں کا سردار جمعہ کو بنایا. اور جمعہ جو ہے میرا دن ہے, اس میں جتنا بھی درود مجھ پر بھیجیں گے جو جتنا درود زیادہ بھیجے گا اتنا قیامت کو وہ میرے قریب ہوگا. جواب دینے کو بڑی تاکید ہے. درود پڑھنے والے کے اوپر بڑی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں. درود جو لوگ جتنی کثرت سے پڑھتے ہیں لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہوتی ہے, ان کا اشراف نفس پیدا ہوتی ہے. یہ بھی ایک واقعہ مشہور ہے. علامہ اقبال کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا. مولویوں نے کافر کافی ہے کافر, لیکن پھر بھی عوام میں ان کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئی. عوام ان سے پھر بھی محبت رکھتے ہی. پھر شام کو ان سے پوچھا ہے علامہ آپ کے اوپر کفر کا فتویٰ بھی لگ گیا, ایسی کون سا نیک عمل کرتے ہیں, ایسا کون سا سوال بھیجے ہوگا, ایسا کون سا عمل آپ کرتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے کہ آپ کا محبت جو ہے لوگوں کے دلوں میں کم نہیں ہو رہی, کفر کے فتویٰ کے باوجود بھی نہیں ہو رہی. تو آپ نے کہا کہ میں زیادہ کچھ تو نہیں جانتا کہ میرے کون سا عمل, لیکن ہاں ایک عمل ایسا ہے میرا میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ہو کہ میں کروڑوں بار محمد اور آل محمد پر درود دیکھتی ہوں. یہ جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب پھر ایک حدیث ہے آپ کی کہ جو میرے اوپر درود بھیجتا میں اس پر درود بھیجتا ہوں. اب اگر ہمارے گناہگاروں پر درود ہوگا پھر ادھر سے درود آ جائے گا تو پھر کتنی رحمت کتنی برکتیں ہم تک آئیں گی, اس کو ہم ماضی شمار کر سکتے ہیں. اس میں روایت سننے میں آئی کہ ایک ملک تھا جو درود کے ثواب لکھ رہا تھا. تو درود پڑھنے والا 400 سال خاموش رہا اور پھر اس نے دوبارہ درود پڑھ دیا. تو اس نے کہا کہ پہلے والا ثواب لکھا نہیں جا سکا, اس نے دوبارہ درود پڑھ دیا. ذرا دل محمد علیہ وسلم اتنا
سوال ہے درود کا کہ جتنا بھی بھیجا جائے اس سے فائدہ ہی فائدہ ہونے والا ہے، نقصان کسی بھی نہیں ہے۔ تو جمعے کے دن جمعہ کا دن ہے، شب جمعہ ہے، اس میں جتنا بھی ذکر ہو، جتنا بھی درود شریف پڑھا جائے، اور یہ بھی ایک عجب نظام ہے پروردگار عالم کا، ایک عجب نظام ہے کہ اس نے کسی کو درود بھیجنے کا حق نہیں دیا۔ آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو درود بھیج دے، اس لیے ہمارے درود کی کیا مطلب ہے؟ ہم تو یہ بھی بولنا ہے پھر ختم ہو جائے گا، تو جب ہم ختم ہو جائیں گے تو ہمارا درود کیا بچے گا؟ کچھ نہیں۔ لیکن وہ اللہ سے دعا کر پڑتے ہم مجھ سے کہو، اس لیے کہ رحمت تو میں نازل کروں گا، ان کو یہ ان کی جان ہے، تمہاری رحمت ہوتی ہے کہ تم ان کے لیے بھیجو کا سلام ہو، تو یہ تو میرے مجھ سے دعا کرو تو میں پھر ان کی شاید نشان درود دے دوں گا، پھر آپ بھیجیں گے محمد عالم پر۔ اور اسی صورت سے کسی شخص کو لعنت کرنے کی اجازت نہیں دی، لعنت بھی نہیں کر سکتا۔ جتنی بھی آپ زیارات میں پڑھتے ہیں لعنت، وہ اللہم العن ہے، اللہ تو لعنت دے، کیونکہ ہماری لعنت کی کیا وقت ہے؟ ہماری لعنت کی کوئی وقت نہیں، کوئی وجود ہی نہیں ہمارا، ہم کسی کو برا کہیں تو اس سے فرق کیا ہوگا؟ ہم کسی کو عذاب نہیں کر سکتے، تو یہ بھی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اب اگر کوئی یہ سوچے کہ صاحب ہم پڑھ دیں ان پر ہم پڑھ دیں، تو اللہ کے اختیار میں ہے کہ کس پہ لعنت ہونی ہے، اسے معلوم ہے۔ درود کس کو ہونا، کسی بھی پڑھتے رہیے۔ ابھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ ہمارے ساتھ جو بات چیت ہوتی ہے، جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو مسلمان کہتے ہیں کہ ساری امت جو ہے وہ عالم ہے، اور دلیل دیتے ہیں کہ سب جیسے آل فرعون ہے، فرعون کی اولاد تھوڑی تھی، وہ تو حال تھی، ہمارے ٹھیک ہے صاحب، اس میں تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، لیکن آپ سوچیے کہ جب آج میں آپ ساری امت کو گنتے ہیں تو پھر درود ہمارا والا کیوں پڑھتے سیدھا بات، اللہ صلی اللہ محمد والے امت کو نہیں پڑھتے، کیونکہ جب مدینے میں عقد مواقعات کے موقع پر ایک غیر رشتہ دار کو جس سے کوئی رشتہ نہیں تھا، ایک صحابی کو سند مل گئی کہ سلمان کو ملنا ہے تو پھر تو وہ پریشانی بات نہیں ہے، پھر کیوں پریشان ہے؟ پھر تو سیدھی بات ہے کہ جو بھی صحابی برگزیدہ ہوگا وہ عالم میں شامل ہو گیا۔ تو اب درست سیدھا ہم جو پڑھ رہے ہیں تو ہم کہیں صحابہ کی توہین نہیں کر رہے، بلکہ ہاں وہ لوگ جو آل سے الگ سمجھ کے آل ہی و صحابی ہی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ انہیں آل سے الگ سمجھ رہے ہیں، کبھی تو الگ کہہ رہے ہیں، اور جو درود نماز میں پڑھتے ہیں وہ الگ ہے، اور جو ویسا پڑھا جاتا ہے مجمع میں وہ الگ ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، ہمارے یہاں جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہی مجمع میں پڑھا جاتا ہے، ہمارے یہاں کوئی کسی قسم کی کوئی چالاکی کوئی نہیں ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ نے درود پڑھنا ہے، مزید پڑھنا ہے، ترائی میں پڑھیں گے تب یہ، نماز میں پڑھیں گے تب یہ، کسی عمل میں پڑھیں گے تب یہ درود ہے، دوسرا درود نہیں ہے۔ لیکن وہاں نماز کا درود ہے درود ابراہیمی، اور ویسا درود جو ہے ویسا درود وہ مجمع کے سامنے جو درود پڑھا جاتا ہے وہ الگ ہے۔ ہمیں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی تمام اس وقت ذکر ہو رہا ہے کہ حضور کے والدین میں کوئی بھی بزرگوں میں کوئی مسلمان نہیں تھا، پھر درود ابراہیمی کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ بھائی درود ابراہیمی کا تو مطلب یہ ہے کہ یہاں تک آ جائے بات رسول اللہ کے بعد جو ہے آج جو ہے وہ بچی رہ جاتی ہے، بزرگ بچے رہ جاتے ہیں، اس لیے درود ابراہیمی پڑھوایا گیا تاکہ حضور کے بزرگ آ جائیں درود میں، ورنہ آج میں نہیں آ رہا ہے بزرگ۔ یہ ہے تو لوگ آپ پڑھنا ہے وہ سارا کا سارا کام کرنا ہے، لیکن پھر آپ کہتے ہیں نہیں وہ تو اور آپ دیکھیں گے جناب ابو طالب کے کفر کے چکر میں جناب عبدالمطلب کو کافی ٹائم پڑ گیا، تو وہ بھی اسی مسئلہ پہ دیکھیں۔ یہ مطلب کس قدر بدنصیبی ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے سورہ نام میں 87ویں آیت کہ تمام انبیاء کا ذکر کیا، 13-14 انبیاء کا ذکر کیا اس قرآن شریف میں، اور اس کے بعد کہا کہ ہم نے مومن آبائی میں ذریات ہم کو بچتا بہینہ ہوں میں لگنا ہوں اللہ صراط المستقیم، کہ ہم نے ان کے آبا و اجداد کو، ان کے ذریت کو، ان کے بھائیوں کو چن لیا، صراط المستقیم پہ تھے وہ لوگ۔ جب انبیاء کے ماں باپ اور بھائیوں کو چن لیا تو فخر انبیاء کے ماں باپ کو نہیں چنا؟ خود سوچیے کہ فخر انبیاء جو ہے وہ نہیں ہے، ان کے ماں باپ جو ہے وہ تو کافر تھے، حضرت عیسیٰ کی مریم جو ہے وہ معصومہ ہے، حضرت موسیٰ کی والدہ پہ الہام ہو رہا ہے، لیکن حضور کی والدہ جو ہے انہیں کچھ نہیں پتا۔ حالانکہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو حضور کے سلسلے میں جو اللہ نے اہتمام فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک نور محمدی صلب عبداللہ میں رہا تب تک وہ زندہ تھے، جب تک جناب آمنہ کی ضرورت تھی ان کی سرپرستی کی، 2.5 سال دودھ بھی نہ تھا اور 5-6 سال اور 6 سال زندہ رہی ہیں آپ اس کے بعد، تو آپ سوچیے گا جب تک انہیں زندہ رکھا، اس لیے کہ اللہ نے
اہتمام کیا اس بات کا. اب یہاں کہیں سے حلیمہ دائی آ گئی, اس نے دودھ پلا دیا اور معجزے شروع کروا دیے, تو پاکستان سے ہوا ہوا یہ ہوا. ارے آپ دودھ تو جس کو چاہے پلوا دیں, لیکن یہ سوچیے کہ قرآن نے اعلان کیا کہ ہم نے موسیٰ کے اوپر غیر ماؤں کا دودھ حرام کر دیا تھا. اب آپ فخر موسیٰ کو جائیں کسی اور کو دودھ پلوائی دیں. اس میں مطلب جیو کی روایت اور سنیوں کی روایت کسی کو کہتی ہے, لیکن عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کیا کہتی ہے کہ فخر موسیٰ جو ہے وہ دودھ کسی کا بھی پی لیں گے. حالانکہ جو روایت لکھی ہے حضرت نظامی صاحب نے, وہ یہ لکھی ہے کہ وہ عورت یہ کہہ کے بچے کو واپس دے گئی, چونکہ اس بچے کو کسی نے لیا نہیں تھا, یتیم تھے, تو کچھ بات ملنے کی امید نہیں تھی, تو حلیمہ لے گئی, حلیمہ نام ہوگا اس کا, وہ لے کے گئی اور پھر یہ کہہ کے بچے کو واپس کہہ گئی کہ بچہ آسے زیادہ ہے, میرے ساتھ نہیں رہ سکتا. کیوں کہ یہ تو پتھروں سے باتیں کرتا, اس سے تو پیڑ باتیں کرتے ہیں, یہ میرے بچوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا. اس سے یہ پتہ چلتا کہ حضور بچپن میں بھی پتھروں سے باتیں کرتے تھے اور پیڑ پودے سے باتیں کرتے تھے. وہ انہیں آسے زیادہ خبر نہیں تھی, اس سے اس کے ایمان کا پتہ چلتا. اب بتائیے ایسی عورت سے آپ دودھ پلوا رہے ہیں, اب پھر کہتے یہ ہے کہ صاحب حضرت علی کو آپ نے پڑھا دیا. اب ہم نے اس رسول سے ضرور پڑھا دیا جو رسول امی ہے, ہم نے اس رسول سے پڑھا دیا جو 40 سال تک نبی نہیں تھا. ہو گیا اس لیے معاملہ ہو گیا تھا, 40 سال تک وہ نبی نہیں تھے تو کیا تھے بھائی؟ نبی نہیں تھے تو کیا تھے؟ مسلمان تھے یا نہیں تھے یا کافر تھے؟ ہے کسی کے اندر ہمت جو کہتے کہ وہ کافر تھے 40 سال تک؟ اگر مسلمان تھے تو کس کی امت کرے, کس کا کلمہ بول رہا ہے؟ تو جس کا کلمہ بول رہا ہے تو اس سے تو افضل نہیں ہو سکتے. میری امام المرسلین کیوں کہتے ہو, سید سرور انبیاء کیوں کہتے ہو؟ تو یہ باتیں صرف عقل سے متعلق ہیں جو غور کرتے ہیں انسان. لیکن مجبوری اور پریشانی جو ہے مسلمان کی ہوئی ہے کہ مسلمان سے کہا گیا کہ غور و فکر مت کرنا. قرآن کہہ رہا ہے غور و فکر کرو, افلا تدبرون افلا تعقلون. قرآن تو یہ کہہ رہا, لیکن مولوی مسلمان میں گا تو سارا دین کے معاملے میں فکر مت کرو, سوال مت کرو, جو کچھ ہو رہا ہو چلنے دو معاملہ. اس لیے وہ اسلام جو دنیا کی قیادت کرنے کے لیے آیا تھا وہ دوسروں سے پوچھا, دوسروں سے پوچھا. ذرا دیتے ہیں یہ تمام چیزیں جو تھیں اس لیے تھی کہ انسان کو پوری طریقے سے انسان بنا دیا جائے. اگر اللہ چاہتا تو قرآن میں بھی کہا اس نے کہ ہم چاہتے ہیں تم سب ایک امت ہوتے ہیں. بھائی اس نے جتنے ضلع پیدا کیے ہیں, مثلا شعر ہے ایک امت ہے, کسی ملک کا ہو ایک سی دہاڑ ہے اس کی, ایک سی خوراک ہے اس کی, ایک سی زندگی کا طریقہ ہے اس کا, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. گائے ہے پوری دنیا میں گائے کا مزاج ایک صحیح ہے, کہیں نہیں ہو رہا کہ ایسا کہ گائے جو ہے مسلمان کیا پل رہی ہے بریانی کھانے لگے, نہیں, اس کی شریعت کا آرام ہے. جو کتا ہے جین صاحب کہیں مرے تو گوشت نہیں چھوڑ سکتا, اتنی ٹریننگ کر لیا ہے تو تبدیلی نہیں ہو سکتا. لیکن یہ حضرت انسان ہے جس نے اس نے مذہب انہیں آپشن کے طور پہ دیا, اختیاری دیا ہے. سب کچھ ملت کے طور پر مذہب دیا ہے, وہ بدل نہیں سکتے مذہب. جس جانور کو جو دیا ہے اس کا طریقہ زندگی اس میں وہ تبدیل نہیں کر سکتا. لیکن یہ حضرت انسان ہے جو مستقل تبدیلی چاہتے ہیں, مزاج کی تبدیلی ہے. جو چیز صبح کو کھاتے ہیں شام کو پسند نہیں آتی, جو شام کو کھاتے ہیں وہ صبح کو نہیں کھاتے. ہر جگہ ہر چیز میں نئی نئی چیزیں بنا کے, مثلا اگر دودھ ہی لے لیا جائے تو دودھ سے اتنی غذائیں بناتے ہیں, اتنی غذائیں بناتے ہیں کہ میں شمار نہیں کر سکتا کہ کتنی مٹھائیوں کتنے آئٹم بنا رہے ہیں. ہر چیز سے, میٹھے سے بھی یہی حالت ہے, ہر چیز سے اتنی چیزیں, جبکہ اور جانوروں کو کہیں ایسی کوئی صلاحیت نہیں تھی ہے. حالانکہ وہ صلاحیتیں اپنے اپنے طور پہ بہت اچھی دی ہیں. مثال کے طور پر چونٹی کو صلاحیت دی ہے, وہ سماجی زندگی گزارتی ہے. قرآن شریف میں اس کا ذکر موجود ہے, اور قرآن شریف میں 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ چونٹی سے بات کی حضرت سلیمان نے. اب تحقیق ہوئی کہ نہیں چونٹی بولتی ہے, اور صاحب چونٹی باقاعدہ طریقے سے وہ اسٹڈی کر لی, اس نے آسٹریلیا کی یونیورسٹی میں اس کو باقاعدہ ریسرچ ہو گئی کہ مذہب چونٹی بولتی ہے. چونٹی اور جگدیش بسو نے تو پیڑوں کو بولنے تک کا ذکر کرتے ہیں, پیڑ بولتے ہیں, پیڑ ہوتے ہیں, پیڑ جاتے ہیں. پیڑ اگر ہم کہہ رہے ہیں 1400 سال پہلے کہ پیڑ گفتگو کر رہے ہیں حضور سے تو تعجب ہو رہا تھا. اب اسے نوبل پرائز دے دیا گیا کہ نہیں, پیڑ بولتے ہیں, پیڑ ہوتے ہیں, پیڑ بولتے ہیں, پیڑ جاتے ہیں. اب یہ مسئلہ جب آ گیا کہ زندگی یہاں تک کی ہے, چونکہ قرآن نے جو زندگی کا لفظ استعمال کیا ہے اس نے زمین کو بھی زندہ و مردہ کہا ہے, اس نے نباتات کو بھی زندہ و مردہ کہا ہے, اس نے حیوانات کو بھی زندہ و مردہ کہا ہے, اس نے انسان کو بھی زندہ و مردہ کہا ہے. بس صرف ایک نہیں ایسا ہے وہ خود جس کی نہ موت نہیں ہے, نہ خوف ہے, نہ نیند ہے. باقی سارے حیات جس کو بھی ہے اس کو اس نے جوڑا بنایا ہے ان کا, اور ایک انہیں نیند دی ہے. تھوڑا جانوروں نے دیا ہے سب کو,
اور موت دی ہے انہیں. اور اپنے آپ جو وحی ہے وہ حیات دینے والا ہے, وہ موت پیدا کرنے والا ہے, لیکن اس نے اپنے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی ہے, باقی سب پر پابندی لگی ہے کہ ہر کسی کی موت ہے. جب سب چیزیں زندہ ہیں تو پھر ہم سے سوال کیوں ہوتا ہے جانور کیوں کھا لو؟ اس لیے کہ پیڑ پودے بھی تو زندہ ہیں. جب گرو نانک سے کہا لوگوں نے, انہوں نے ہریدوار میں ہرنیہ جلوا دیا بنجارے میں, وہ انہوں نے کہا صاحب یہ تو ساری کٹھا پرست کر دیا آپ نے. تو اس نے کہا کہ اگر تم ایسے ہی جیو جنتوؤں سے پیار کرنے والے لوگ ہو تو پانی پینا چھوڑو, تو اس میں بہت جیون بہت بیکٹیریا ہوتی ہیں, یہ بھی پانی بھی مت پیو. اس میں ہے کہ ہماری زندگی کی طریقت ہے, جو بھی زندگی ہماری ہے. مجھ سے سوال کیا صاحب نے, کیا مسلمان بڑا چارہ کرتا, بڑا خودغرض ہوتا, بڑا خطرناک ہوتا, میں نے کیا ہوا اپنی جان بچانے کے لیے قربانی دے دیتا. تمہارا دیکھیے مغرب کی اذان ہو چکی اور ایک جملے کے علاوہ دوسرا جملہ بولنے کی گنجائش نہیں ہے. چل میرے پاس سارا نام پڑا جس پر اندر میں پہنچ سکے. مطلب میں کیا کہوں کہ قدرت نے میرے پھیپھڑوں کا ڈیزائن ایسا کیا ہے کہ جب میں اپنے حصے کی آکسیجن کو کاربن ڈائی آکسائڈ میں نہ بدل دوں تب تک میں زندہ نہیں. اب آپ کہیں کہ وایو منڈل پردوشن مت کیجیے, آپ پھانسی مت دیجیے, تو اب یہ بتائیے پھر ہم کیا کیجیے گا, پھر زندگی کیسے رہے گی؟ اب یہ پریشانی ان لوگوں کو ہے کہ جن لوگوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ رب جو ہے کوئی اور ہے, ہم ہیں رب, پانی ختم ہونے والا ہے, اب ایندھن ختم ہونے والا ہے, پھر کیا ہوگا؟ ان سے پوچھے کہ انہوں نے پیدا کیا ہے کیا, یہ کیوں پریشان ہے؟ جس نے ہمیں دسترخوان پر بٹھایا ہے اس کی ذمہ داری ہے. جس نے ہمیں پیدا کر کے سامان کائنات سامان سکھائی دی ہے, اور اس نے کہا کہ تمہاری کائنات سب کے تمہارے لیے مسخر کر دی, اس کو ٹیکس تم سے نہیں لیا تھا. بتائیے کس چیز کا ٹیکس ہے؟ سورج کی روشنی کا ٹیکس ہے, بارش کا ٹیکس ہے, ہواؤں کا ٹیکس ہے. اب آپ کو ابھی پردوشن زیادہ ہو گیا تھا تو ابھی معلوم ہو کہ ہوا کی قیمت کتنی ہے, کیونکہ آکسیجن جو ہے وہ پمپ لگنے والے ہیں, آکسیجن ملے کرے گی وہاں پہ کھڑے ہو گئے تو لائن پہ بھی لگنا پڑے گا اور پیسے بھی دینے پڑے گا, تب پتہ چلے گا کہ آکسیجن کی قیمت کیا ہے. اور روشنی کے لیے تو آپ کے تجربے میں ہے کہ یہ اتنی روشنی جو ہم نے کر رکھی ہے یہ سورج کی روشنی کا 1000واں حصہ بھی نہیں, اور اس کو کتنا پیسہ خرچہ ہوگا نظام لگانے کے لیے کتنا خرچہ ہوگا. تو قدرت نے جو چیز بھی ہمیں دی ہے وہ حساب دی ہے. انسان نے بڑی ترقی کرنی صاحب, یہ کیا ہو گیا نیٹ کیا, اب اس وقت کی مزید جو ہے تو ہم پوری دنیا میں دیکھی جاتی تھی. تو میں نے کہا یہ اگر اللہ کا احسان نہ ہوتا کہ اس نے ایسا فضا بنا رکھی ہے کہ جس میں یہ آپ کے سگنل پاس ہو سکتے ہیں, اگر یہ ماحول پہلے سے تیار نہ ہوگا, آپ کو تو ضرورت کب محسوس ہوئی, یہ تو اس نے جب شروع کیا تھا تب سے ہی ہے موجود, آپ آج جانے ہیں اس لیے آپ کو پریشانی ہو رہی ہے. ورنہ بزرگوں کو تو کوئی ضرورت نہیں پڑتی تھی کسی آگے کی, کیونکہ جو اس کے نمائندے ہوتے ہیں جب آپ چاہتے ہیں بات چاہتے ہیں وہ کہلوا دیتے ہیں, انہیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی. واقعات آپ کے سامنے ہے کہ 2 انگلیوں میں اگر بات کی ہو رہی ہے تو 12 کی چوٹیوں تک سنی جا رہی ہے. واقعات ہمارے یہاں سب کچھ ہے. اس لیے کہ جس نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ اس کی ہر خواہش کو پورا کرے گا, یہ اس کی ذمہ داری ہے. جس نے خالی نے وہ دی ہے خواہشات ہمیں, اگر اس نے ہمیں اڑنے کی خواہش دی ہے, اس لیے کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے تب سے لے کر آج تک انسان کو فضا میں جانے کی تمنا ہے. ہندوستان میں بھی ہے کہ موم کے پرواز ہو گیا پھینک دیا ہوگا گزر گیا, جرمن میں بھی ملتا ہے, فرانس میں ملتا ہے اس کا نظریہ کہ وہ جادو کے ذریعے چاند پہ چلے گئے. ہمارے یہاں بھی مستقل چاند پہ چلو, چاند کے پار چلو والی مستقل ہو رہا ہے, اپنے ذکر ہو رہا ہے اس کا. تو یہ اللہ نے دی تھی, تو اس لیے اس نے اپنے حبیب کو آخری حجت قائم کر دی اور وہاں تک بھیج دیا جہاں تک تمہارا خیال بھی نہیں جا سکتا. وہاں تک حضور گئے ہیں. اور پھر مزے کی بات کیا ہے کہ ایک سواری ابھی سمجھ میں نہیں آئی اور دوسری سواری کا ذکر کرتے کرتے تو دل گھبرانے لگتا کہ ہوگا کیا, کیونکہ حضور پہلے براق کو بیٹھے لوگ اپنے نام سے سبب مخالف کرتے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ براق پر بیٹھے آپ. اب میری مجبوری ہے کہ میں حضور کو مجبور کہہ رہا ہوں, ورنہ حضور مجبور نہیں ہے. لیکن سامنے بیٹھے ہوئے لوگ جو تھے وہ بدو تھے عرب کے, انہوں نے گھوڑا اور اونٹ کے علاوہ کوئی سواری نہیں دیکھی تھی. ایک بار ہاتھی دیکھ لیا تھا تو اس سے صدی شروع کر دی تھی, ہاتھی ہمارا سال پہلا, ہاتھی ہمارا سال دوسرا. ان کی معلومات اتنی کم تھی. اب ان کے سامنے حضور کہہ رہے ہیں کہ میں براق پہ گیا تھا. کہنے لگے حضور کیسا تھا, آپ کیسے بتائیے کیسا تھا. اچھا یہ نہیں بتا سکتے آپ کہ کیسا تھا, تو یہی بتا دیجیے حضور کہ اس کی رفتار کتنی تھی. یہ صرف حضور کا معجزہ ہے کہ روشنی کی رفتار عرب کے بندوں کو سمجھانے کی, ورنہ کسی فلسفی اور سائنسداں میں دم نہیں ہے کہ وہ کسی عرب کے بندوں کو یہ بتا دے کہ روشنی کی رفتار کتنی ہے.
حضور نے فرمایا کہ اس کی رفتار چشم زدن میں ایک قدم تا حد نظر، پلک جھپکتے میں ایک قدم جو رکھتا تھا جہاں تک آپ کی نظر جائے. آپ کی نظر تو اس وقت منگل تک بھی آ رہی ہے، دیکھ رہے ہیں نا آپ اسے منگل کو، آپ دلیل کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ کی نظر بات کریں. آپ سمجھائیے کہ کیسے سمجھا دیا برق رفتاری کو. اور برق رفتاری کے لیے آئنسٹین نے کہا کہ اگر کوئی مادہ، کوئی میٹیریل، کوئی جسم اگر روشنی کی رفتار تک پہنچ جائے، یعنی کہ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی وہ رفتار اختیار کر لے، تو پھر وہ جسم نہیں رہ سکتا، شعاؤں میں بدل جائے گا، یعنی کہ وہ نور بن جائے گا. تو ہم جو کہتے ہیں تو کیا پریشانی ہوتی ہے کہ حضور نے تو اپنا تعارف یہ کرایا، اپنا اللہ ہوتی. سب سے پہلے میرے لوگوں کو کر دیا تھا ہوگی دھیمے دھیمے